ظفر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے کشمیر ایگزام میں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اس سے پہلے کسی پارٹی سے کانٹیسٹ کیا تھا؟ جی ہاں، 2019 میں نے پارلیمنٹ کا الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا یہاں اننت ناگ کانسٹیچوئنسی سے. تو آپ نے پارٹی چینج کیوں کی؟ کیا لگا آپ کو؟ پارٹیاں سیاست میں چینج ہوتی رہتی ہیں. آئیڈیالوجی، حالات، وقت جب بدلتا ہے تو اس کے مطابق انسان کو اپنے آپ کو اس آئیڈیالوجی کے ساتھ، جس کے ساتھ انسان کو نظریہ ملتا ہو، تو وہ بدلاؤ ہوتا رہتا ہے. تو آپ کو کس اینگل سے لگا کہ این سی کی آئیڈیالوجی صحیح ہے؟ دیکھیے جناب، جو آپ 2019 کے بعد کشمیر کے حالات دیکھ رہے ہیں، یہاں لوگوں کو جس قسم کی مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں ہم جاتے ہیں، جہاں جلسے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ آپ میڈیا والے ہر چیز کی گہرائی کا واقف، آپ لوگوں کو جانکاری ہوتی ہے. تو آپ خود ہی دیکھیے کہ آج لوگوں میں ایک ماحول ایسا ہے کہ ایک بے چینی ہے لوگوں کے اندر. تو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس جو شیر کشمیر نے جو سہولیات یہاں کے لوگوں کو لیے بہم پہنچائی ہوئی تھی، وہ دھیرے دھیرے کر کے اب ساری انہوں نے چھین لی تھی. اب آج لوگوں کو وہ قدر آ رہی ہے کہ ہاں، شیر کشمیر نے جو کچھ ہمیں دیا تھا، ہمیں اسی شیر کشمیر کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا ہے اور اپنے آنے والے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی کشمیریت کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی کشمیر کے لیے، اس کو بچانے کے لیے لوگوں کو ایک ہی راستہ نظر آتا ہے، وہ نیشنل کانفرنس ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں آج یہاں جس طرح سے اے ٹیم، بی ٹیم، سی ٹیم یہ بن کے یہ ساری کی ساری پارٹیاں مل کر صرف نیشنل کانفرنس کو ہرانے کے در پہ ہیں. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ باقی کے لوگوں کا کیا کردار ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کو پھر سے واپس لانے میں این سی مطلب کیا کامیاب ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اگر لوگوں کا بہت بڑا منڈیٹ لوگوں کو ملے گا، اگر یہاں پر نیشنل کانفرنس کو ایک اچھا خاصا 2/3 میجارٹی آئے، تو یہاں کی حکومت اپنے قانون خود بنا سکتی ہے. جو ہماری نوکریاں محفوظ تھیں، جو ہماری زمینیں محفوظ تھیں، جو ہمارا روزگار محفوظ تھا، وہ آج محفوظ نہیں رہا ہے. تو اگر نیشنل کانفرنس ایک اچھے خاصے تعداد میں اگر لوگ ان کو چنتے ہیں، تو وہ اپنا قانون ایسا بنائیں گے کہ ہماری وہ سب چیزیں محفوظ ہو جائیں گی. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے این سی نے کافی ٹائم رول کیا ہے JNK میں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے بھی کہیں مطلب پرابلمز کھڑی کی جس کی وجہ سے یہ سب ہو گیا؟ نہیں، کیا پرابلمز؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر آج آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کی کوئی بھی ریاست ایسی ریاست نہیں ہے اتنی ترقی یافتہ جتنی ریاست جموں کشمیر ہے. تو یہ کس کی دین ہے؟ زیادہ تر وقت جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کا یہاں حکومت میں رہا ہے. اور یہ جب غلام نبی آزاد صاحب نے جب 370 کو انہوں نے توڑا تھا، تو انہوں نے پارلیمنٹ میں جو ڈاٹا پیش کیا تھا، اس میں ہماری ریاست کے جو فگر بتائے تھے، وہ پورے ہندوستان میں، پورے ملک کے اندر ہم نمبر 1 پر تھے. وہ ہمیں 370 کی بدولت تھا، وہ ہمیں اس شیر کشمیر کی پالیسیوں کی بدولت تھا جو لینڈ ٹو ٹلر سے انہوں نے شروع کیا تھا. تو آج تک اب وہ چیزیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سے چھینی جا رہی ہیں. ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں کہ وہ ہم سے چھن جائیں گی. لوگوں میں ایک خوف ہے اس چیز کا. تو اسی لیے لوگ آج جوک در جوک آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کا دامن تھام رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہوا PDP نے خالی 3 سال حکومت کی ہے JNK میں، تو 3 سال میں ہی سب کچھ گوایا ہم نے. دیکھو PDP نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے، مجھے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. یہاں اتنے عرصے سے آزادی کے بعد کبھی بھی BJP جو ہے وہ سیکٹریٹ میں داخل نہیں ہوئی تھی. یہ PDP کی بدولت تھی کہ اور آج راہل گاندھی صاحب نے خود ٹیلی فون کر کے محبوبہ جی کو کہا کہ یہ جو ہمارا انڈیا الائنس کا اتحاد ہے، آپ اس کو مت توڑو، آپ کو راجیہ سبھا میں لانا میری گارنٹی ہے، میرے سے لکھ کر لے لو. اس کے باوجود بھی محبوبہ جی نے فارم بھرا. اور عین ممکن ہے کہ جو BJP نے فارم نہیں بنا، اس میں اور اس میں کچھ نہ کچھ ضرور مناسبت ہمیں لگتی ہے، نظر آ رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار میاں الطاف محبوبہ مفتی یعنی کہ PDP پریزیڈنٹ محبوبہ مفتی کے خلاف اٹھ رہے ہیں، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو جیت پائیں گے؟ انشاءاللہ تعالی، اور بڑے اچھے خاصے مارجن کے ساتھ جیتیں گے. یہ آپ میرے سے بالکل، میں آپ کو اس چیز کی لکھ کر میں دیتا ہوں
کہ کیونکہ میاں صاحب دیکھیے آپ، میاں صاحب 5 بار کنگن حلقے سے متواتر چنے گئے. اس شخص میں کوئی قابلیت تھی، کوئی لوگوں کا اس کو درد، کوئی اس قسم کا اس کا کام کرنے کا طریقہ تھا، جب بھی وہ کنٹینیوسلی 5 بار چنے گئے. تو ایک ایسے آدمی کی ہمیں ضرورت ہے، اور لوگ بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کس قسم کا کردار ہے، کس قسم کا ان کا طور طریقہ ہے. وہ غریب کے لیے، ہر امیر غریب کے لیے، ہر آدمی کے لیے وہ ہمہ وقت جس طرح سے تیار رہتے ہیں اور جس طرح سے وہ خدمت کر رہے ہیں، ان کے والد صاحب سے لے کر، ان کے دادا صاحب سے لے کر، وہ شیر کشمیر کے ساتھ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں پہلے ممبر تھے، اور اس کے بعد 47 سے لے کر آج تک کنگن حلقے سے ان کے گھر کے علاوہ کوئی بھی وہاں نہیں آیا. تو یہ ان کی وہ صفت ہے، وہ ان کے اندر وہ پوٹینشل ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ بار بار انہیں چنتے رہے. اور ہم اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا ایماندار، دیانتدار، نیک انسان اگر ہمیں یہاں پارلیمنٹ کے لیے ملے گا جو غریب کی سیوا کا جذبہ رکھتا ہو، تو یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اور انشاءاللہ بہت بڑے مارجن کے ساتھ جیتے.